اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لیکچر نمبر 12 ہے دیٹ از آن دا اسلامک اکنامک سسٹم۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے کیپٹلزم پڑھا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم پڑھا ہے جو کہ پورا گورنمنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے، سب کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے مکس اکنامک سسٹم ڈسکس کیا ہے جس میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیپٹلزم کی بھی اینڈ سوشلزم کی بھی۔ اس کے بھی بہت زیادہ ہمارے پاس نقصانات تھے اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز تھیں، اور وہ آلریڈی ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیے ہیں۔ جو لاسٹ سسٹم ہے ہمارے کورس کا دیٹ از اسلامک اکنامک سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے، اس میں کون کون سی فیچرز ہوتی ہیں؟ نمبر 1، فریڈم آف ورک اینڈ انٹرپرائز۔ اسلام اب دیکھتے ہیں کہ ورک، آکوپیشن وغیرہ یا انٹرپرائزز جتنی بھی ہیں ان کی فریڈم اسلامک اکنامک سسٹم کے انڈر ہوتی ہے یا نہیں۔ اسلام ہیز الاؤڈ فریڈم آف ورک اینڈ انٹرپرائز۔ اسلام نے بالکل الاؤڈ کیا ہے فریڈم آف ورک کو، انٹرپرائز کو۔ دس از ایویڈنٹ فرام دا میگنیٹک ماڈل of Islamic economy. A reading of the chapter of an hadith collection in respect of the agriculture, gardening, business, etc. will establish this. The Quran also clearly states that Allah has made business lawful for you. سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ دیکھیں قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے ان سورہ بقرہ آیت نمبر 275 clearly Allah says that جو lawful business ہے، lawful business سے مراد یہ ہے کہ lawful in sense of امریکہ یا یورپ کنٹریز نہیں، lawful in the sense of اسلام، کہ جو چیزیں حلال ہیں، حرام نہیں، اس کیس میں جو بزنس ہوگا for you وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ So Islam essentially allows the economy to operate freely according to the market forces, subject to Islamic restrictions and guidelines on production, distribution, marketing, investment, trade, exchange and wages۔ اسلام بالکل الاؤ کرتا ہے فری مارکیٹ فورسز کو تاکہ وہ آپریٹ کریں، لیکن انڈر دی اسلامک ریسٹرکشنز، جو کہ اسلام نے جتنے ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس پہ، کنسٹرینٹس لگائی ہیں اس پہ، اس کے انڈر، اور خاص گائیڈ لائنس کے تھرو، جو کہ پروڈکشن ڈسٹریبیوشن کے لیے ہے، مارکیٹنگ کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، ایکسچینج اینڈ ویجز کے لیے ہیں۔ A special concept of ownership. In Islam, God is the true owner of all things. The Quran says, to Allah belongs whatever is in the earth. دیکھیں اسلامک اکنامک سسٹم کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ سورنٹی جو ہے وہ آل مائٹی اللہ کے پاس ہے۔ جتنے بھی ہمارے کاروبار ہیں، گھر ہیں، پراپرٹی ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سو اسٹیٹمنٹ کیا کہتے ہیں؟ ٹو اللہ belongs whatever is in the earth۔ جو بھی زمین لینڈ پہ ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، ایون ہم خود بھی، یہ کیا ہے؟ وی آل بلانگ ٹو اللہ، سورہ آل عمران۔ however Allah is in his mercy allows human beings to inherit wealth, own it and use it subject to his laws as evident from the following verses۔ لیکن اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جو زمین پہ ریسورسز ہیں ان کو lawfully انڈر دی اسلامک لاز ان کو یوز کریں، انہیریٹنس بھی کریں، اس کی وراثت بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہوگا کہ سورنٹی کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس چیز کے خود اونر نہیں ہیں، اونر ہے لیکن وہ صرف ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور جس کا حساب ہم نے روز قیامت پہ پھر دینا ہے۔ سو فرام دا فالوئنگ ورسز، دا لینڈ belongs ٹو اللہ، He allows it to be inherited by whomsoever He pleases۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 128۔ یعنی دیکھیں ارتھ جو ہے سب کچھ از belong ٹو اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور فضل تلاش کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ محنت کرو، ریسورسز جتنے بھی آن ارتھ ہیں ان کو یوز کرو، لیکن اس کو اس طرح یوز کرو کہ صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ پورے سوسائٹی کے مفاد کے لیے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پروہیبیشن آف انٹرسٹ۔ انٹرسٹ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے ان اسلام۔
Islam prohibits interest. This requires a total reorganization of the economy, banking, investment, exchange, business, international trade. چونکہ آج کل کی جو اکانومی ہے وہ گلوبلی انٹر کنیکٹڈ ہے دوسرے کے ساتھ. سو آل دا کنٹریز تھرو ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہر ایک کنٹری میں انگیج ہے. انٹرسٹ ریٹ کو نکالنے کے لیے تھرو اسلامک اکنامک سسٹم ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنے بینک سسٹم نکالنا ہوگا، اپنے انویسٹمنٹس کرنی ہوں گی، اپنا ایکسچینج کرنا ہوگا، تھرو اپنے لاس جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا ہوگا، تب ہم جا کے اس انٹرسٹ کو نکال سکتے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا جب سارے مسلم کنٹریز اکٹھے ہو جائیں. Already in last 30 years, hundreds of Islamic banks and financial institutions have been set up, and this has become an alternative mode in most Muslim countries and some non-Muslim countries. اب آپ دیکھ لیں جو بینکنگ سیکٹر تھا، اس کے کمرشل بینکس تھی، ان کمرشل بینکس میں اب اسلامک اکنامک بینکنگ بھی سٹارٹ ہوئی ہے، اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تھرو اسلامک لاز جو ہے اس بینکنگ انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں اور بزنسز کو ڈیل کر رہے ہیں. Zakat, the important pillar. Zakat, Islam has made zakat compulsory on the wealth of the rich Muslim. This is spent for the weaker and distressed sections of the society. Zakat not only distributes wealth between the rich and poor of the society, it also influences investment, saving, allocation of income and resources. دیکھیں زکوٰۃ جو ہے مین پلر آف اسلام ہے. اب زکوٰۃ سے کیا ہوگا، رچ ایک خاص نصاب کے تھرو 2.5% کے تھرو وہ کیا کریں گے، اگر 7.5 تولے سے زیادہ، 52 تولے چاندی سے اگر زیادہ اس کے پاس نصاب ہو، تو پھر وہ کیا کرے، زکوٰۃ پے کرے گا اس اماؤنٹ پہ. اور کس کو پے کرے گا، جو مصارفین زکوٰۃ ہے، ان کو پے کرے گا، جس میں زیادہ یہ سارے غریب لوگ ہیں، پور پیپل ہیں. سو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو انکم ہوتا ہے وہ ایک ہینڈ میں مونوپلی نہیں بنتی، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اس کے ساتھ ایکول بن جاتا ہے. اس کا سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سیونگ، انویسٹمنٹس وغیرہ اور انکم کے ریسورسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مینز اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں برکت آتی ہے، آپ کے مال میں برکت آتی ہے، اور برکت کے بہت زیادہ ذریعے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ اور بھی بڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہر مہینے ہر سال اگر آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کا اماؤنٹ تو ریڈیوس ہوگا ود ٹائم. تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو انویسٹ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ وہ کیا کرتے ہیں، پچھلے سال سے اگلے سال جو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں. سو اس سارٹ آف برکت بھی ہے فار دا مسلم. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس سے ان امپلائمنٹ بھی ختم ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ انویسٹمنٹ کر لیں فردر، سو اس انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا، اس انویسٹمنٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اور جو پیپل ہے وہ کام کرنا اسٹارٹ کر لیں گے، انگیج ہو جائیں گے. سو ان امپلائمنٹ بھی آپ لوگوں کی کم ہو جاتی ہے. ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس، جو انہیریٹنس وراثت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، اسلام ڈسٹریبیوٹس انہیریٹنس پراپرٹی امنگ سیورل گروپس. اب انہیریٹنس صرف بیٹے کو نہیں ملتا، وہ سیورل گروپس میں پھر تقسیم ہوتا ہے، امنگ چلڈرن، ہسبینڈ وائف، پیرنٹس، بردر سسٹر، ان سرٹن سچویشن، جو کہ خاص سچویشنز ہوتی ہیں پھر ان میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. سو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، سو ہر ایک کو اپنا اپنا ایک حصہ ملتا ہے. سو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے بچا جا سکتا ہے.